تو ذہن میں رکھیے کہ تحویل قبلہ اس آیت کا پس منظر ہے، شان نزول ہے۔ آپ کو معلوم ہے مکے میں جب تک حضور رہے، آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ جنوبی جانب کھڑے ہوتے تھے، یعنی رکن یمانی اور وہ کونا کہ جس میں حجر اسود نصب ہے، ان دونوں کے درمیان کھڑے ہوئے کعبے کی طرف رخ کیا، تو اسی رخ پر بیت المقدس بھی ہے۔ اسے کہتے ہیں استقبال قبلتین، دونوں قبلوں کا بیک وقت استقبال ہو گیا، رخ ہو گیا دونوں طرف، خانہ کعبہ کے بھی اور بیت المقدس کے بھی۔ مدینے میں آ کر تو یہ ناممکن ہے۔ اب اگر کعبے کی طرف رخ کرو گے تو بیت المقدس کی طرف پشت ہو جائے گی، وہ شمال میں ہے، یہ جنوب میں ہے۔ اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرو گے تو کعبے کی طرف پیٹھ ہوگی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے 16 یا 17 مہینے مدینے آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اب ایک شکل تو یہ ہے کہ یہ حضور کا ذاتی اجتہاد ہو اور اس کو اللہ نے تسلیم کر لیا ہو کہ ٹھیک ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ اسے تقریر کہتے ہیں اصطلاح میں۔ حدیث کس چیز کا نام ہے؟ حضور کا قول یا فعل یا تقریر۔ پہلی دونوں چیزیں تو آپ جانتے، قول اور فعل۔ یہ تقریر کیا ہے؟ حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور نے نہیں روکا، تو امپلائڈ ہے اس کے اندر کہ یہ کام حرام نہیں ہے، حضور کے سامنے ہوا ہے، آپ نے روکا نہیں۔ تو اگر یہ ذاتی اجتہاد تھا تو تقریر ہو گئی اس کی اللہ کی طرف سے۔ لیکن زیادہ غالب پہلو یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے حضور نے کیا، اور یہ حکم وحی خفی کے ذریعے سے آیا، اس لیے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اور آپ کے ساتھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، یہ نہیں ہے۔ تو یہ وحی خفی، وحی جلی، وحی خفی، دو قسم کی وحیاں حضور کو ہوتی تھی۔ نبی کے لیے تو وحی خفی بھی وحی جلی کے حق اسی کے حکم میں ہے، لیکن عام آدمی کا کوئی ولی اللہ بڑے سے بڑا ہو، اس کی بھی اس کا کشف، اس کا الہام حجت نہیں ہے دین میں۔ بہرحال یہ شاید حضور کو اللہ نے وحی خفی کے ذریعے حکم دیا۔ اس کا ایک بہت بڑا سیاسی فائدہ ہوا حضور کو، اور وہ یہ کہ مدینے میں آ کر آپ کا واسطہ پڑا یہودیوں سے۔ وہ بہت منظم تھے، تعلیم یافتہ تھے، بہت کلچرڈ تھے، ان کے ہاں فقہا تھے، ان کے ہاں مفتی لوگ موجود تھے۔ اگر فوری طور پر تصادم یہود کے ساتھ ہو جاتا تو حضور کے قدم مدینے میں جمنا آسان نہ ہوتا۔ یہ جب آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو یہودیوں نے سمجھا چلو کوئی بات نہیں، یہ تو ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، ہمارے قبلے کا رخ کر رہے ہیں، لہذا فوری طور پر ان کی طرف سے کوئی مخالفت وہ پیش نہیں آئی، اور اس 16 مہینے میں حضور کو اپنے قدم جمانے کا مدینہ منورہ میں پورا موقع مل گیا۔ بلکہ پہلے 6 مہینے اس میں جو ہے بہت ڈیسائسو ہے، 3 کام آپ نے 6 مہینے میں کیے ہیں تو بالآخر بہت ہی زیادہ فیصلہ کن ثابت ہوا۔ نمبر 1 یہ کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کر لی، اب یہی مرکز ہے، یہی درسگاہ ہے، یہی خانقاہ ہے، یہی پارلیمنٹ ہے، یہی دارالمشاورت ہے، یہیں سے فوجیں تیار کی جا رہی ہیں، یہی وفود آ کر پیش ہو رہے ہیں۔ بہرحال ایک مرکز مہیا ہو گیا۔ نمبر 2 یہ کہ مہاجرین میں اور انصار میں مواخات، ایک مہاجر ایک انصاری، they were declared brothers۔ یہ تھی انٹیگریشن آف دی سوسائٹی۔ اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا اسی دوران میں، جس کا تعلق اس حکمت عملی کے ساتھ بہت گہرا بن جاتا ہے،
کہ یہود کو جکڑ لیا ایک معاہدے میں، میثاق مدینہ، کہ اگر مدینے پر کوئی باہر سے حملہ آور آیا تو ہم سب مل کر واحد امت کی حیثیت سے مدینے کا دفاع کریں گے۔ جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا پیکٹ ہو گیا، اور یہ چیز بھی حضور کی کامیابی میں بہت فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ تو اس اعتبار سے یہ تحویل قبلہ جب پھر ہوئی ہے، اور میں نے جو کہا تھا کہ اللہ نے ہی کوئی حکم دیا تھا وحی خفی کے ذریعے، وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف بہت سے مہاجرین پر یہ بات شاخ گزر رہی تھی، خود حضور پر بھی شاخ گزر رہی تھی کہ میں پیٹھ کیے ہوئے ہوں کعبے کی طرف۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ آیا ہے، قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے نبی ہم آپ کے چہرے کا، نگاہوں کا آسمان کی طرف اٹھنا بار بار دیکھتے رہے۔ آپ منتظر تھے کہ وقت آئے، حکم آئے، وحی آئے اور میں رخ بدل دوں۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، یہ اللہ نے اپنی طرف منسوب کر دیا، اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تم اب تک رہے ہو 16 مہینے 17 مہینے یہ مقرر کیا تھا تاکہ دیکھ لیں کہ کون ہے رسول کا اتباع کرنے والے اور کون ہے جو اپنے الٹے پاؤں پھر جانے والے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مہاجرین مکے سے آئے تھے، ان کے دلوں میں عظمت جو ہے کعبے کی وہ پلی ہوئی تھی اندر ٹھوک ٹھوک کر۔ اب دیکھا اللہ نے حکم نہیں دیا وحی جلی کے ذریعے سے، یہ رسول کا حکم تھا، گویا کہ یہ ایک امتحان ہو گیا کہ کہیں تمہاری حمیت جاہلی، تمہاری محبت جو تمہیں کعبے سے ہے وہ تمہیں اسلام سے پھیر تو نہیں دیتی۔ آیا تم رسول کے حکم کو مقدم رکھتے ہو اور اپنی کسی سابقہ حمیت، جسے حمیت جاہلی ہم کہہ دیں گے، اس کو مقدم رکھتے ہو۔ یہ ایک سخت امتحان تھا جس میں کہ اہل مکہ جو مہاجرین تھے وہ مبتلا کیے گئے، اور خاص طور پر یہ بات کہ رسول کا حکم ماننے کی تاکید، چاہے ابھی قرآن میں کوئی آیت نہیں آئی ہے، لیکن حقیقی مومن کے لیے رسول کا فرمانا بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کا فرمانا۔ اس کی تربیت بھی ہو گئی، لیکن یہ کہ اکثر کا معاملہ یہ تھا کہ یہ معاملہ شاخ گزر رہا تھا، یہاں تک کہ حضور کا معاملہ بھی تھا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو اے نبی ہم بدل دیں گے قبلہ وہ جو آپ کو پسند ہے۔ اب رخ کرو مسجد حرام کی طرف، فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام، اب اپنا رخ کر لو مسجد حرام کی طرف۔ چنانچہ مدینے میں ایک مسجد القبلتین ہے، جو حضرات گئے ہیں زیارت کرتے ہیں انہوں نے زیارت کی ہوگی۔ حضور مدینے سے باہر ایک قبیلے کی جگہ تھی، وہ وہاں گئے ہوئے تھے، کوئی دعوت طعام تھی، دوپہر کا کھانا تھا، اسی وقت ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضور نے جماعت کھڑی کی اور قبلہ جو ہے بیت المقدس، اسی نماز کے دوران یہ آیات وہی نازل ہو گئی، آپ نے فوراً رخ بدلا اور پوری جماعت نے رخ بدل لیا، اور اسی لیے اس مسجد میں 2 قبلے ہیں، 2 محرابیں ہیں، ایک شمال کی جانب بیت المقدس کی جانب، دوسری جنوب کی جانب یعنی مکہ مکرمہ کی جانب۔ اب یہ تحویل قبلہ جو ہے یہ ہے بات اصل میں سمجھنے کی، ایک بہت بڑے فتنے کی بنیاد بن گیا۔ فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں، اور فتنہ فساد کو بھی کہتے ہیں۔ فساد یہودیوں کی طرف سے شروع ہوا، یہ کیسا نبی ہے جس کا قبلہ ہی معین نہیں؟
ابھی یہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور اب اس نے جو ہے جنوب کی طرف رخ کر لیا. کیسا رسول ہے یہ, کیسا نبی ہے؟ حضور کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کا انہیں اب ایک موقع ہاتھ آ گیا. اور آپ کے علم میں ہے کہ اوس اور خزرج کے جو عوام ہیں وہ یہود کے بہت زیر اثر تھے, بہت زیر اثر تھے. وہی بات کہ وہ سمجھتے تھے ہمارے پاس نہ کوئی شریعت ہے, نہ کتاب ہے, نہ کوئی قانون ہے, نہ ہمارے ہاں کوئی مفتی ہے, نہ قاضی ہے. ان کے ہاں تو کتاب ہے, شریعت ہے, مفتی ہے, قاضی ہے. ان کا تو بہرحال کلچرڈ لوگ ہیں. تو ایک روب تھا ان کا. لہذا یہ ایک ان کو موقع مل گیا کہ اس پر لوگوں کے جذبات کو بھڑکائیں اور حضور سے برگشتہ کر دیں. دوسری طرف سادہ لو مسلمانوں کے اندر بھی ایک فتنہ بطور آزمائش آ گیا کہ اگر اصل قبلہ یہ تھا تو یہ 16 مہینے کی نمازیں تو ہماری اکارت گئی, غلط رخ پر پڑی ہم نے. اور نماز تو دین کا اصل ستون ہے اور یہ نمازیں ہماری ضائع ہو گئی. یہ ان کے دلوں میں ایک وسوسہ پیدا ہوا. اس پہلو سے اس مسئلے پر بڑی مفصل گفتگو قرآن میں ہوئی ہے میرے اور آپ کے لیے. بلکہ مجھے اعتراف ہے کہ میں یہ سوچتا رہا اتنی مفصل گفتگو بار بار فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, یہ بار بار پورے 2 رکوع قرآن مجید میں, سورہ بقرہ کا 17واں رکوع, 18واں رکوع اسی پر. اس لیے کہ ہم اس سینسٹیونیس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو اس وقت پیدا ہو گئی تھی اس پر. تحویل قبلہ پر یہ معمولی نہیں بات تھی. یہود نے سمجھ لیا تھا کہ اب معلوم ہوا یہ ایک نئی امت کا آغاز ہے, اس کا مرکز اب نیا بن گیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ